بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قبل از وقت کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں آنے والے واقعات سے مطلع کر دیا تھا۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی واقعے کی اطلاع دیتے۔ چونکہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے سچے رسول تھے، اس لیے وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوتی۔ آئیے جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کون کون سی پیشن گوئیاں کی۔ خندق کے موقع پر خندق کی کھودائی کے دوران سخت چٹان آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر کدال ماری، وہ ایک تہائی ٹوٹ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اس وقت شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری بار کدال ماری تو دوسری تہائی ٹوٹ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ خدا کی قسم، میں اس وقت مدائن کسرا کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری بار کدال ماری تو باقی تہائی بھی ٹوٹ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ خدا کی قسم، میں اس وقت ابواب صنعا کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، یعنی آپ علیہ السلام کی امت نے ان سارے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اہل بیت میں میری وفات کے بعد وہ سب سے پہلے میرے پاس پہنچیں گی، تو ایسا ہی ہوا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، میری ازواج میں سب سے پہلے وہ مجھے ملیں گی جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے، یا ہاتھوں کی لمبائی سے سخی مراد ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مشرکین کی موت کے بارے میں بھی پیشن گوئی فرمائی تھی، جیسے ابی بن خلف کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ رفع بن زید کی موت کے بارے میں بھی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اہل بیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے متعلق بھی ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، وہ دو گروہوں کی صلح کروائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولایت کی خبر، حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کی خبر، سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، چنانچہ یہ سب سچ ثابت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے قیامت کے متعلق بھی چند پیشن گوئیاں فرمائی تھی۔ بعض ان میں سے وقوع پذیر ہو چکی ہیں، بعض نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، بعض ابھی ظاہر ہوں گی۔ جانتے ہیں ان نشانیوں کے بارے میں جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور وہ ظہور میں آ چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اس دنیا سے رخصت ہونا۔ بعض اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی تھی۔ تاتاریوں کا فتنہ، حجاز کی آگ، جھوٹے نبیوں کے دعوے، بیت المقدس، مدائن، ایران، فارس، یمن کی فتح، قتل، فتنوں اور زلزلوں کی کثرت، یہ سب ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب وہ پیشن گوئیاں جانتے ہیں جو کہ آپ علیہ السلام نے بتلائی اور وہ پوری ہو رہی ہیں، جیسے قاریوں کی کثرت، فقہاء کی قلت، عابدوں کا جاہل ہونا، امیروں کی کثرت، امینوں کی قلت، قطع رحمی کرنا، علم دین کا حصول، دنیا کے لیے سیکھنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، مسجدوں میں نمازیوں کی کمی اور مسجدوں کی آرائش، ناحق مال لینا، خطیبوں کا جھوٹ بولنا، عورتوں کی مردوں سے مشابہت، مردوں کی عورتوں سے مشابہت، جہاد نہ کرنا، مالداروں کی تعظیم، مفلسوں کو حقیر سمجھنا، کبیرہ گناہوں کو حلال جاننا، قرآن کو تجارت بنانا، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت، یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ چند ایسی پیشن گوئیاں بھی ہیں قیامت کے متعلق جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، جیسے امام مہدی کا تشریف آنا، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، یاجوج ماجوج کا نکلنا، بہت بڑا دھواں، آفتاب کا مغرب سے نکلنا، دعوت الارض، خانہ کعبہ کا گرایا جانا، ایک بڑی آگ، نفخ صور۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ میدان میں تشریف لے گئے اور فرمایا کل اس جگہ ابو جہل مارا جائے گا، اس جگہ عتبہ واصل جہنم ہوگا۔ تمام بڑے سرداروں کے نام لے کر جگہ بتلائی جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ وقت بہت قریب ہے جب تم قالینوں پر بیٹھو گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم لوگ جزیرہ عرب میں لڑو گے اور اللہ تمہیں فتح دے گا، پھر فارس سے لڑو گے، اس پر غالب آ جاؤ گے، پھر روم سے لڑو گے اور فتح یاب ہوگے۔ چند ہی سال گزرے تھے کہ یہ سب سچ ثابت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فتنہ ارتداد کی خبر 3 سال پہلے ہی دے دی تھی، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فتنہ ارتداد نے تقریباً تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور سینکڑوں مسلمان مرتد ہو گئے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ یہ فاتح ایران ہوں گے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی فتح کی بھی خبر دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے چند واقعات شمار کر لو، پہلے میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح خیبر کے بارے میں بھی فرمایا تھا کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ چنانچہ دوسرے دن آپ علیہ السلام نے علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ یہ تھی نبی علیہ السلام کی ساری پیشن گوئیاں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔